تو اب زکوٰۃ کیا ہے؟ موجودہ پہلے زمانے میں ہم یہ کہتے تھے کہ 52.5 تولہ چاندی، تو پہلے زمانے میں 1 تولہ 12 گرام کا ہوتا تھا، 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا، اب 10 گرام کا 1 تولہ ہو رہا، 10 گرام کا 1 تولہ ہو رہا، اب پہلے 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا۔ تو آج کے زمانے میں اگر اس کے پاس 61 تولے چاندی ہے، 52.5 تولے چاندی کے حساب سے، اور 10 گرام کا 1 تولہ چاندی ہو یا سونا، آپ اس کو ٹوٹل کریں اور اس کا حساب کریں کہ اگر میرے پاس 61 تولہ چاندی ہے یا اس کی قیمت ہے، تو موجودہ زمانے کے حساب سے ہم نے جو قیمت لگائی، آپ اپنا حساب بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بیٹھ کے اس کو تفصیل سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو آج کے زمانے کے حساب سے 10 گرام کا 1 تولہ ہو رہا، تو 52.5 سے جا کر 61 تولے چاندی یہ نصاب کو پہنچ رہی ہے۔ تو اتنی قیمت اگر کسی کے پاس ہے تو موجودہ چاندی کی قیمت 48,800 روپے ہو رہی ہے۔ ہمارا اپنے حساب کے مطابق آپ اپنا حساب بھی کر سکتے ہیں الگ سے، اگر کچھ غلطی ہو، کمی زیادتی ہو تو آپ دیکھ لیں بیٹھ کے اس کو تفصیل سے۔ تو 48,800 روپے 61 تولے چاندی کی قیمت ہو رہی ہے، تو ایک نصاب کو پہنچ گیا۔ تو آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس 48,000 روپے پیسہ موجود ہے، بینک بیلنس کی شکل میں ہے، زیورات کی شکل میں ہے، یا سونے اور چاندی کو ملا کر، پیسے کو ملا کر، بینک بیلنس بینک میں 7-8 ہزار روپے ہیں، چاندی 40,000 روپے کی ہو گئی، 8,000 روپے بینک میں ہیں، تھوڑا بہت سونا ہے، تو اب اس کو ملا کر ہم ٹوٹل کریں گے کہ میرے پاس 48,000 روپے ہو گئے، تو اب 2.5% اس میں سے ہم زکوٰۃ نکالیں گے، اور 1 لاکھ کو 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ایسے ہی اگر سونا ہے تو پہلے سونا 12 گرام کا ہوتا تھا اور اب 10 گرام کا 1 تولہ ہو رہا ہے۔ یہ حساب سے پہلے ہم سونے کا نصاب یہ طے کرتے تھے، علماء نے جو لکھا ہے 7.5 تولے سونا، وہ اس وقت 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا، اب اس وقت 10 گرام کا 1 تولہ ہے۔ تو اگر 10 گرام کا 1 تولہ ہے تو موجودہ حساب سے 9 تولے سونا، 9 تولے سونا ہے، تو اس کی تقریباً اگر 10 گرام سے ہم حساب لگائیں گے تو 5,48,928 روپے ہو رہے ہیں، یا اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو 9 تولے سونا، 61 تولے چاندی، موجودہ علماء نے موجودہ حساب سے اس کو طے کیا ہے، اس لیے کہ پہلے 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا، اب 10 گرام کا 1 تولہ ہو رہا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس ایک نصاب پہنچ گیا، اب اگر سونا دیکھا جائے تو 1 تولہ سونا 65,000 روپے کا ہے، اور 61 تولہ چاندی 48,000 روپے کی ہے، تو ہم 48,000 کے نصاب کو دیکھیں گے۔ وہ حساب سے اگر آج کے زمانے میں کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور کچھ پیسے ہیں، اس کی قیمت ہو رہی ہے 48,000 روپے۔ اس بات کو لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، سمجھنا ہے کہ ایک نصاب پورا ہو رہا ہے۔ شریعت نے 2 نصاب بتائے، پہلے پرانا نصاب میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ شریعت نے 2 نصاب کیا بتائے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، ان دونوں نصاب میں سے کسی ایک کی قیمت۔ تو ایک کی قیمت جو ہو رہی ہے، ایک کی قیمت موجودہ زمانے کے حساب سے 61 تولہ چاندی کی قیمت، 52.5 کو آپ 61 کر دیجئے، تو 61 تولہ چاندی کی قیمت 48,800 روپے، یا یوں سمجھیے 50,000 یا 50,000 روپے۔ تو اتنی اگر کسی کے پاس قیمت ہے، اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، یا سونا چاندی اور قیمت ملا کر ہمارے 50,000 روپے ہو رہے ہیں بینک بیلنس، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مال کا مسئلہ ہو گیا۔ اب رہا مسئلہ دکان کا،
وہ کرانہ دکان ہو، موبائل کی دکان ہو، میڈیکل شاپ ہو، یا وہ پان ٹھیلا ہی چلاتا ہو، یا اور بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی دکان ہو، اس کے پاس کچھ بھی کاروبار کر رہا ہو، تو آج 11 رمضان ہے، میں 11 رمضان کو زکوٰۃ نکال رہا ہوں، تو 11 رمضان کو میرے پاس دکان میں کتنے آئٹم ہیں، ایک ایک آئٹم کا حساب لگائے، لکھ لیں ڈائری میں، اندازہ نکال کے زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ زیادہ ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کم نکالے تو وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ باقی رہ گیا ہے، باقی پیسے میں ملنے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا زکوٰۃ کا پیسہ اچھے پیسے کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے پورا اچھے سے حساب کرنا ہے، ایک ایک پائی پائی کا حساب کرنا ہے، اس میں گھمانا پھرانا نہیں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں، اس میں کوئی نیت خراب نہیں کرنا، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی کون دیکھ رہا جان دو نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ برکت دینے والا ہے، اللہ مال دیا، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک ایک چیز کا کاؤنٹ کر کے، کرانہ دکان ہے، شکر کتنی ہے، پتی کتنی ہے، چاول کتنے ہیں، دال کتنی ہے، فلاں آئٹم کتنا ہے، پورا ایک رجسٹر پہ لکھ کے آج کے زمانے کے حساب سے اس کی کتنی قیمت ہو رہی ہے میرے دکان میں، تو اب اس کے حساب سے 2 لاکھ روپے ہو رہے ہیں، 5 لاکھ روپے ہو رہے ہیں، 6 لاکھ روپے ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، یہ حساب سے ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا قرضہ ہے، آج کے زمانے میں قرضے سے کوئی خالی نہیں ہے، جتنے دکان چلانے والے لوگ ہیں ان کا لینا دینا چلتے رہتا، ادھار دیتے ادھار لیتے، پیسے آنے کے رہتے پیسے جانے کے رہتے، تو یہ قرضہ کوئی قرضہ نہیں ہے، ایسا قرضہ جس کی وجہ سے مجھے زکوٰۃ نکالنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر میرا 4 لاکھ روپے قرضہ ہے اور میری زکوٰۃ نکل رہی 10,000 روپے، وہ 4 لاکھ روپے تھوڑی میں یہ 10,000 روپے لے جا کے میں کیا کر سکتا ہوں، تو اتنا بڑا قرضہ ہے تو آپ یہ 10,000 روپے سے آپ کا کچھ ہو نہیں سکتا، اس لیے اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو میرا یقین ہے کہ وہ قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، اللہ مال میں ایسی برکت دیں گے، اسباب پیدا فرمائیں گے، اس لیے کوشش یہ کریں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ عورتوں کے پاس سونا چاندی ہے، اگر وہ نکال سکتی ہیں، عورتوں ماشاءاللہ عورتیں بھی کثیر تعداد میں تفسیر میں پہنچ رہی ہے، بڑی تفصیل سے ان کے سامنے ہم نے بات رکھی ہے، تو ایسے ایسے سوالات آ رہے ہیں کہ کچھ عورتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو آج تک معلوم ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی ہے کیا مال کی، چونکہ سونے اور چاندی سے زیادہ محبت عورتوں کو ہوتی ہے، مردوں کو بھی ہوتی ہے لیکن عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم نے درس قرآن کا سلسلہ رکھا ہے تاکہ ان کو زکوٰۃ، صدقات اور بہت سارے حقوق اس میں بتائے جائے، اس سے بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال عورتیں مال ان کا ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اگر وہ اپنا سونا بیچ کر یا شوہر سے لے کر زکوٰۃ دے رہی ہے، یا شوہر خوش دلی سے کہہ دے کہ بھئی آپ کتنا ہے آپ کا حساب کر لو، یہ پیسے لے لو، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کے زکوٰۃ کے پیسے آپ جس کو چاہے دے دو، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں نکال سک رہے ہیں تو اب عورت کے اوپر تو لازم ہے زکوٰۃ نکالنا، اس سے زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، مال میں برکت آتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر آج 11 تاریخ ہے رمضان کی، میں آج زکوٰۃ نکالنے کے لیے حساب کتاب کر رہا تھا، لیکن میرے پاس آج زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ابھی پیسے نہیں ہیں، میرا سال پورا ہو گیا لیکن ابھی پیسے نہیں ہیں، وہ 8 دن کے بعد آتے، 1 مہینے کے بعد آتے، یا رمضان کے بعد آتے، لیکن آتے پیسے، تو میرا کام یہ بنتا، آج تاریخ پوری ہو گئی، 1 سال ہو گیا، تو میں آج کی تاریخ میں پورے میرے مال کا حساب کر کے میں زکوٰۃ کتنی نکلتی اس کا حساب ٹوٹل میں نیچے لکھ لوں، اور جب بھی پیسہ آیا میرے پاس میں زکوٰۃ کی نیت سے دے دوں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بعض لوگ نکالنا چاہتے لیکن موجودہ پیسے ان کے پاس موجود نہیں رہتے، تو ان کے لیے آج حساب کر کے رکھ لینا، نیت ہماری صاف ہے، دینا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، وقت ہو چکا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، معلومات کرنا چاہتے ہیں، بہت اہم مسئلہ ہے، اگر امت میں زکوٰۃ نکالنے والے لوگ، زکوٰۃ دینے والے لوگ صحیح سے زکوٰۃ نکالیں گے تو کوئی مسلمان فقیر نہیں رہے گا، کوئی مسلمان محتاج نہیں رہتا، کوئی مسلمان بھیک منگا نہیں رہتا۔ ہم زکوٰۃ نکالنے والے صحیح زکوٰۃ نکالتے نہیں، اور جس کو دینا ہے اس کو دیتے نہیں، آیا منگنے دے دیا اس کو،
کون ہے کیا ہے مستحق ہے نہیں معلوم ہے. مستحق لوگوں کو تلاش کر کے, مسکین جس کے گھر میں کھانے کے لیے ایک ٹائم کا ہے, دوسرے ٹائم کا کچھ بھی نہیں ہے, انہیں آج کمایا تو کل کھاتا, اس کے علاوہ کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آج انہیں کھارا پیرا اچھا ہے لیکن اس کی اور ضروریات پوری نہیں ہو سکتی ہے, تو ایسے لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیں. اپنے دادا دادی نانا نانی پردادا اور اپنے نیچے اپنے بیٹا پوترا پوتری, ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنے سے آگے ہم جس کے نسل سے ہیں, ہم جس کے اصل سے, یعنی ماں کا خاندان باپ کا خاندان, ان کو چھوڑ کر دوسروں کو زکوٰۃ دے. اور اگر خاص بھائی کبھی کبھی بہت زیادہ مستحق ہوتا ہے, بھائی کو تو نہیں دینا چاہیے لیکن بہت زیادہ مستحق ہے تو دے سکتے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہمارے گھر کی زکوٰۃ ہم کو دے دیں گے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مجبور ہوتا ہے, پورے لوگ لا کے اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں, اب اپنا مال اپنے پاس آ گیا, انہیں زکوٰۃ کا مستحق, زکوٰۃ دینے والا بن گیا. نہیں, واقعی مستحق ہے تو آپ دیجئے, نہیں ہے تو مستحق کو تلاش کر کے دو. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ, جیسے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آیا اس لیے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی, میں نماز فرض ہوئی تو میں چل کے آیا, روزہ فرض ہوا تو میں رکھا, حج فرض ہوا تو میں یہاں سے جا کے وہاں جا کے حج کرا. زکوٰۃ فرض ہوئی تو ہمارا کام ہے, میری زکوٰۃ ہے, میرا مسئلہ ہے, میرے اوپر فرض ہے, تو میرا کام بنتا ہے کہ میں مستحق لوگوں کو جا کر, میں خود جا کر دوں. اس میں ڈبل ثواب ہے, روزہ رکھ کر زکوٰۃ لے کر جا کر. اور دینے والا کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اور جھڑکا کے نہ دے, اور یہ نہ سمجھے کہ تم غریب ہے اس لیے میں لا کے دے رہا ہوں, تم مستحق ہے اس لیے میں لا کے دے رہا ہوں. آج انہوں مستحق ہے, اگلا سال آنے تک تم بھی مستحق بن سکتے. آج کا کروڑ پتی کل کا روڑ پتی بن سکتا, اس لیے گھمنڈ تکبر نہیں ہونا چاہیے, عاجزی کے ساتھ. اور زکوٰۃ بول کے نہیں دینا. بعض لوگوں کو جیسے مدرسے وغیرہ میں آپ لکھاتے ہیں تو مدرسوں میں مدات ہوتے ہیں, مدرسے والوں کو زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ بول کے لکھانا, صدقہ ہے تو صدقہ بول کے نکانا, ایصال ثواب ہے تو ایصال ثواب بول کے لکھانا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں, تو ان کو بول دینا, نیت اپنی ہے زکوٰۃ کی, ان کو بولنا یہ ہمارے طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے, آپ رکھ لیجئے, آپ اپنے بچوں کو کچھ لا لیجئے, عید کی تیاری کر لیجئے. اس طریقے سے ہم عاجزی کے ساتھ, منت سماجت کے ساتھ اپنی زکوٰۃ دے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی کوئی مسئلہ ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں, انشاءاللہ انفرادی طور پر آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا